السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ ضعیف حدیثوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت ساری قسمیں آپ نے دیکھی، کبھی سند میں کٹنگ کی وجہ سے، انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، کبھی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، چاہے اس ضعف کا تعلق راوی کی عدالت سے ہو یا اس کے ضبط اور حافظے سے ہو، اور اس کی بنیاد پہ جتنی قسمیں حدیث ضعیف کی بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے سے، آپ کی نظروں سے گزر چکی ہیں۔ اب ایک قسم رہ جاتی ہے حدیث ضعیف کے سلسلے کی، وہ سب سے بری قسم ہے، اور وہ ہے حدیث موضوع، الحدیث الموضوع۔ تو یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، سبجیکٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں لغت میں حدیث موضوع کسے کہتے ہیں۔ لغت میں موضوع وضع سے اسم مفعول ہے، یعنی کسی چیز کو گھڑنا، تیار کرنا، رکھنا وغیرہ، کسی چیز کو بنانا من گھڑت طریقے سے، یعنی وہ فیبریکیٹڈ کہہ لیجئے، جو چیز آدمی اپنے گھر کے ہنڈیے میں پکا لیتا ہے، وہ آتھینٹک نہیں ہوتی، اس پہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو وہ حدیث کیا کہلائی جاتی ہے؟ موضوع۔ تو وضع کہتے ہیں گھڑنا، کسی چیز کو گھڑنا، تیار کرنا۔ اصطلاح کے اندر هو الحدیث المختلق المصنوع المکذوب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو مختلق، یہ مختلق مطلب گھڑی ہوئی ہو، بنائی ہوئی ہو، جھوٹ بولی گئی ہو اس میں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ ترجمہ دیکھیے، یہ وہ خود ساختہ یعنی خود بنائی ہوئی، من گھڑت اور جھوٹی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ موضوع حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طور سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے گی کسی بھی حال میں۔ یہ بھی کہا گیا کہ هو الکذب المختلق المصنوع، بات وہی ہے، وہ جھوٹی اور گڑھی ہوئی اور افترا کی ہوئی، یہ جھوٹ، سراسر افطرا اور من گھڑت حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، یعنی جو آدمی سراسر بہتان لگا رہا ہے، افطرا مطلب بہتان لگا رہا ہے اللہ کے رسول پر، غلط بات آپ کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ بہتان ہی ہے اور جھوٹ بھی ہے، گڑی ہوئی ہے۔ تو جس راوی کی عدالت میں، یہ بھی کہا گیا، جس راوی کی عدالت میں کذب یا متہم بالکذب کا طعن ہو، اسی کی حدیث موضوع قرار دی جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے، موضوع حدیث جو ہوتی ہے اس کا تعلق راوی کی عدالت سے ہے، چونکہ راوی جب جو ہے کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، یا اس پہ جھوٹ کی تہمت ہوتی ہے، تو اس کی عدالت بری طرح مجروح ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ موضوع، یا متروک میں اگر متہم بالکذب راوی ہے تو متروک اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم موضوع پڑھ رہے ہیں جو سب سے بری قسم ہے حدیث ضعیف، جس کی سند میں کذاب راوی ہو، جھوٹا راوی ہو، سمجھ رہے نا، کذاب ہو، دجال ہو، وضاع راوی ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ موضوع۔ تو آپ اپنے طور پہ ایک تعریف کوئی بھی یاد کر لیجئے، ہر وہ حدیث جو خود ساختہ ہو، من گھڑت ہو، جھوٹی ہو، بنائی ہوئی ہو، وہ موضوع ہے۔ بس اتنا آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ موضوع حدیث کی قسمیں، بعض علماء نے موضوع حدیث کی دو قسمیں بیان کی ہیں، موضوع عمدن، موضوع خطأن، یعنی جان بوجھ کے حدیث گڑھنا یا غلطی سے حدیث کو وضع کرنا۔ البتہ علامہ معلمی نے کہا کہ کتب موضوعات کے مؤلفین نے اس تقسیم کو مد نظر نہیں رکھا ہے، یعنی جو موضوعات کی کتابیں ہیں اس کے مؤلفین نے اس تقسیم کو مد نظر نہیں رکھا ہے کہ مطلب یہ تقسیم زیادہ رائج نہیں ہے، تو موضوع حدیث وہی ہے جو من گھڑت ہو، اور جو ہے اس تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دیکھیے، موضوع حدیث کی مثال ابو یعلا کی یہ حدیث ہے،
قال حدثنا يحيى بن علاء الرازي عن مروان بن سليمان عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. اسی طرح بہقی کی حدیث ہے، یعنی یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت اگر کوئی دے تو ام الصبیان نامی بیماری اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. اسی طرح بہقی کی حدیث ہے حدثنا محمد بن یونس قال حدثنا الحسن بن عمرو بن سیف السدوسی قال حدثنا القاسم بن مطیب عن منصور بن صفیہ عن ابی معبد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی یوم ولد فاذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری. یعنی جب حسن بن علی کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت دی. یہاں پہ مسئلہ حدیث پڑھانا نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو سند کے اندر جو ہے وہ کون سا کذاب راوی آیا ہے، جھوٹا راوی، وہ بتا کر کے بتانا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں کذاب راوی ہے، اس وجہ سے یہ موضوع ہے. وجہ الشاہد یعنی جو وجہ دلالت ہے، یعنی یہ حدیث موضوع کیوں ہے، موضوع کیوں ہے، اس کی دلیل. پہلی حدیث کی سند میں یحییٰ بن علاء الرازی ہے، وہ کذاب ہے اور وضاع ہے، یعنی حدیثوں کو گڑھنے والا. اور مروان بن سلیمان کے بارے میں آیا ہے یضع الحدیث، وہ حدیث گڑھتا تھا. اور دوسری سند میں محمد بن یونس القدیمی ہے جو کذاب ہے، وضاع ہے، جھوٹا ہے. اور حسن بن عمرو بن سیف السدوسی یہ بھی کذاب ہے. تو ایک راوی ہی اگر کسی کی سند میں آ جائے، دو کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کذاب ہے، دجال ہے، وضاع ہے، حدیث گڑھنے والا ہے، تو خلاص اس پہ موضوع کا لیبل لگ جائے گا اور وہ حدیث پھر کسی بھی طرح سے نبی کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں ہوگی. لہذا یہ دونوں حدیثیں موضوع ہیں، نہ یہ خود کسی ضعیف حدیث کی شاہد بن سکتی ہیں، یعنی کسی ضعیف حدیث کو کے سپورٹ کے لیے بھی نہیں پیش کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ضعیف حدیث ان کی شاہد بن کر انہیں تقویت دے سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شدید ضعیف حدیث ہے، زیادہ ضعیف، وہ شاہد نہیں بن سکتی تو موضوع کیسے بن سکتی ہے؟ موضوع تو کسی خانے میں وہ حدیث ہے ہی نہیں. بس اس کو حدیث کا لیبل، چونکہ حدیث کی قسموں میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی آگے مصنف بتائیں گے، ورنہ وہ حدیث کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں. لیکن حدیث اس کو کہا کیوں جاتا ہے اس کا سبب بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. موضوع حدیث کی ایک اور مثال دیکھیے. امام ابن ماجہ نے فرمایا قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. یعنی ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے وضو کرتے دیکھا تو کہا اسراف مت کرو، اسراف مت کرو. امام البانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے. یہ حدیث موضوع ہے کیونکہ اس حدیث میں محمد ابن الفضل جو کہ ابن عطیہ ہے وہ خود کذاب ہے، یعنی کئی خرابیاں ہیں. ایک تو کذاب راوی، خلاص اتنا کافی ہے اس کے موضوع ہونے کے لیے. یہ محمد بن فضل جو آیا ہے، محمد بن فضل یہاں پہ آیا ہے دیکھیے، اور اس کا باپ جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس کا باپ. اسی طرح اس میں جو ہے بقیہ ایک راوی ہے، یہاں پہ دیکھیے بقیہ ابن الولید، اور وہ مدلس ہے، وہ تدلیس کرتا ہے خاص طور سے ضعیف راویوں سے. اور یہاں پر اس نے عنعنہ بھی کیا ہے، یعنی عن کر کے روایت کیا ہے، صراحت نہیں کی ہے کہ اس نے کس سے حدیث بیان کی. کئی خرابیاں ہیں، لیکن بہرحال دوسری خرابیاں تو ضعف سے اس کا تعلق ہے. لیکن یہ خرابی جو محمد بن فضل ہے، یہ راوی یہ کذاب ہے، تو بات ختم ہو گئی، اس کی حدیث موضوع ہے. اس کے علاوہ حدیث موضوع کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اب بھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا کہ بھئی جب وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ گڑی ہوئی ہے، وہ خود ساختہ ہے، تو پھر وہ حدیث کیوں اس کو بولا جاتا ہے؟ یہ حدیث کی قسموں میں اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اگرچہ یہ بات متفق علیہ ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ موضوع حدیث جھوٹ اور خود ساختہ کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، پھر بھی موضوع روایت کو محدثین نے حدیث کہا ہے. کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے اسے معنی مشترک کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث کہتے ہیں، چونکہ یہ بھی حدیث کی طرح بیان کی جاتی ہے. یعنی ایک اشتراک ہے، صرف جیسے حدیث کا سیاق و سباق ہوتا ہے، حدیث کی ترتیب ہوتی ہے، آگے وہ بھی بات آ رہی ہے. اس میں بھی دیکھو سند ہوتی ہے، ان فلان فلان فلان، بھلے وہ فیبریکیٹڈ ہے، گڑی ہوئی ہے، سمجھے نا، خود ساختہ ہے. تو چونکہ
इसी कदर इश्तिराक को मद्देनजर रखते हुए इसको भी हदीस कह दिया जाता है, वरना ये हदीस है नहीं। इसके गढ़ने वाले के गुमान की मुआफकत में ये हदीस कहलाती है। यानी जो गढ़ता है ना वो ये गुमान करता है कि वो हदीस है, तो उसके गुमान की मुआफकत में सिर्फ ये हदीस कहलाती है गढ़ने वाले के, वरना ये हदीस होती नहीं है। और ये भी देखिए तरतीब और तंजीम की वजह से, ताकि इसे हदीस की अकसाम के तहत जिक्र करके उसका झूठ होना साबित किया जाए। यानी एक तरतीब बना करके कि जो है ज़ईफ की किस्मों में, भले वो ज़ईफ की सबसे बुरी किस्म है, उसको इसलिए बयान किया जाता है ताकि एक तरतीब कायम रहे, और मौजू हदीस की कबाहत को ताकि उसी तरतीब से जिक्र किया जाए। तो इस एतबार से ये हदीस की चौथी किस्म है। यानी हदीस है तो सही होती है, हसन होती है, ज़ईफ होती है। अब चौथी किस्म मान ले तो मौजू है, समझ रहे हैं ना। तो एक हदीस में चूंकि गढ़ने वाला मौजू हदीस वो एक सनद बनाता है अपने से, उस सनद के साथ कोई मतन बनाता है, सेम नक्काली करता है जैसे सही हदीसें होती हैं, उसी की नक्काली करके दुनिया के सामने पेश करता है, ये लीजिए जनाब ये हदीस है, तो इसलिए उसको हदीस कह दिया जाता है, वरना वो हदीस है नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा मसला आ रहा है नंबर 5 पे, देखिए हदीस, ये 5वां नुक्ता, हदीस गढ़ने के कितने तरीके हैं और वो क्या है। यानी हदीस कितने कितने तरीके से गढ़ी जाती है। तो हदीस गढ़ने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, ये कि वज़्ज़ा, यानी हदीस गढ़ने वाला अपनी तरफ से किसी कलाम पर इसनाद चढ़ाकर उसे रिवायत करे। यानी अपनी तरफ से कोई कलाम, कोई मतन बना लेता है ना, कोई इबारत, फिर उस पे जो है इसनाद चस्पा करता है, यानी चढ़ा देता है, अनफुला अनफुला अनफुला, और फिर उसको हदीस बना लेता है। नंबर 2, ये कि वो किसी अक्लमंद वगैरह का कौल ले और उस पर इसनाद चढ़ाकर रिवायत करे। या तो अपनी किसी बात पे सनद चढ़ा दे, या किसी अक्लमंद का, दाना का, हकीम का, तबीब का, फलसफी का, इस तरीके का कलाम ले ले। जैसे कहा जाता है मिसाल के तौर पे, अलवकाए तो खैरुम मिनल इलाज, परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। अब कोई उस पे कोई झूठी सनद बना करके और कहते क़ाला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये है छठा नुक्ता जो बयान कर रहे हैं, हदीस गढ़ने के असबाब कितने हैं और वो क्या हैं। क्यों लोग हदीस गढ़ते हैं, मकसद क्या होता है लोगों का, नीयतें क्या होती हैं, चाहते क्या है लोग। कई असबाब हैं। देखो, नंबर 1, मुख्तलिफ फिरकों का वजूद में आना। जब से गुमराह फिरके जैसे वजूद में आना शुरू हुए, जैसे रवाफिज हैं, शिया रवाफिज हैं, खवारिज हैं, जनादिका हैं, जब ये वजूद में आए तो वहां से हदीस गढ़ने का रिवाज हुआ। जनादिका नंबर 1, ये गुमराह फिरका, जिंदीक कहते हैं, जो बेदीन किस्म के लोग होते हैं। उनमें से अकेले अब्दुल करीम बिन अबिल औजा ने 4000 हदीसें खुद गढ़ी हैं। देखिए, जिंदीक था, ये फासिक फाजिर जिंदीक था। और हम्माद बिन जैद ने कहा जनादिका ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 14000 हदीसें वज़ा की हैं, गढ़ी हैं। तो ये जो गुमराह फिरके वजूद में आते हैं ना, तो ये अपनी गुमराही को छुपाने के लिए ये हदीस गढ़ते हैं, या अपने फिरके को सही साबित करने के लिए। जैसे रवाफिज हैं, शिया, इमाम मालिक ने, शिया ने देखिए अपने मजहब की तरवीज और इशाअत के लिए कितनी हदीसें, अपने इमामों के लिए, हाँ, विलायत और खिलाफत के लिए और आले बैत की फजीलत के लिए उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह कितनी हदीसें गढ़ी हैं। इमाम मालिक ने कहा ना हम इनके साथ बात करते हैं और ना इनसे रिवायत लेते हैं, क्योंकि वो झूठे हैं। इमाम शाफई ने कहा मैंने राफिजा जैसी झूठी गवाही देने वाला और कोई नहीं देखा, यानी शिया के जैसा झूठी गवाही देने वाला और कोई नहीं देखा। और हकीकत यह है कि जाबिर जोफी शिया है, कई हजार हदीसें उसने गढ़ के उम्मत के अंदर फैला दी। आगे जाबिर जोफी का नाम आएगा। मजहबी, मुल्की, जिनसी और लेसानी तासुब, जैसे ये दूसरा सबब है। तो एक तो जो गुमराह फिरके वजूद में आए तो वहां से हदीसों के गढ़ने का चलन हुआ, रिवाज हुआ। और दूसरे मजहबी, मुल्की, जिनसी और लेसानी तासुब, यानी असबियत जब फैल गई अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने जिन्स के लिए, अपनी जबान के लिए, अपनी नेशनलिटी के लिए, अपनी कौमियत के लिए, तो मजहबी तासुब देखिए ये बहुत खराब चीज होती है। राफिजा की अहादीस जैसे देख लीजिए आप, जो अहले बैत के हक में और बकिया सहाबा की गुस्ताखी में है। ये लोग क्या करते हैं, मजहबी तासुब, असबियत की वजह से अहले बैत के हक में हदीसें करते हैं और बकिया सहाबा को नौज़ुबिल्लाह गालियां देते हैं, आयशा को गालियां देते हैं, उमर को, अबू बकर को गालियां देते हैं। समझ रहे हैं ना। मुल्की तासुब,
کوئی اپنے ملک کے لیے، کوئی اپنے شہر کے لیے تعصب میں حدیث گڑھ رہا ہے، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، جدہ، دمشق کی فضیلت اور مصر، بغداد اور سوڈان وغیرہ کی مذمت کی حدیث. یعنی کچھ چیزوں کی فضیلت آدمی بیان کرے گا، اپنے شہر کی، دوسرے شہر کی مذمت بیان کرے گا. اسی طرح لسانی اور جنسی تعصب، زبان کا جو ہے لینگویج کا تعصب جو ہے، لسانی تعصب جیسے لینگویج کا جو تعصب ہے، جیسے اسماعیل بن زیاد القطان کی وضع کردہ یہ حدیث، ابغض الکلامی الی اللہ الفارسیہ، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام فارسی ہے، اور شیطان کا کلام خوزی ہے، اور وہ کلام و اہل النار البخاریہ، اور جہنمیوں کا کلام، جہنمیوں کی زبان بخاری ہے، اور اہل جنت کا کلام عربی ہے. یہ سب خرافات ہے. ساری زبانوں کا خالق و مالک اللہ ہے. سمجھ رہے نا. جنسی نسلی تعصب جیسے انبسا البصری کی وضع کردہ یہ حدیث، الزنجی اذا شبع زنا، یعنی زنجی جب آسودہ ہوتا ہے تو وہ زنا کاری کرتا ہے، اور جب اذا جاء سرقہ، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے. اب زنجیوں کی جو ہے مذمت بیان کرنے کے لیے یہ نسلی تعصب ہے، جنسی تعصب ہے، تو یہ غلط بات ہے. چوتھا سبب سیاسی اغراض و مقاصد اور حکام سے تقرب کے لیے، یعنی امیروں، حاکموں کی قربت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے حدیث کری. جیسے اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوا، اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوا، اب معاویہ کی مذمت میں، اور یہ موضوع حدیث اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوا ہونا چاہیے، وہاں پہ فاقبلوا ہو گیا ہے. نعوذ باللہ، معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھنا تو قتل کر دینا. اسی لیے بعض علماء جیسے سعید بن مسیب، ثوری، ابن مبارک، فضیل بن عیاض اور ابن ابی ذئب حکام کے دربار میں جانے سے منع کرتے تھے. تو حاکموں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو براق بناتے تھے لوگ ان کی مذمت میں، اور حاکموں کا جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے تملق، چاپلوسی کرتے تھے اور حدیثیں گڑھتے تھے. اس کے بعد جو ہے ایک اور سبب ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، لوگ دنیا کمانے کے لیے، اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو حکام کو خوش کرنے کے لیے، حاکموں کو خوش کرنے کے لیے. نمبر 2 کسی قوم کی مذمت کے لیے، جیسے سعد بن طریف الاسکافی کی یہ حدیث، معلم صبیانکم شرارکم، تمہارے بچوں کے جو ٹیچر ہیں نا، معلم، وہ سب سے برے ہیں. اس کے بچے کو ایک معلم نے، ٹویٹر نے مار دیا تھا، تو بچہ روتے ہوئے گھر آیا تو اس نے کہا رک جاؤ میں ان کی خبر لیتا. اب اس نے نعوذ باللہ حدیث گڑھ لیا کہ بچوں کے جو معلمین ہوتے ہیں یہ سب سے برے لوگ ہیں. اب بتائیے. نمبر 3 رزق حاصل کرنے کے لیے، جیسے ابو داؤد آما لوگوں سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے برا بن عازب اور زید بن ارقم کی سند سے حدیثیں بیان کیا کرتا. یہ ابو داؤد آما بھکاری تھا، سمجھ رہے نا، بھکاری تھا، اور کہتا تھا میں نے بدریوں سے روایت، بدری صحابہ سے وہ نعوذ باللہ روایت. ارے بڑے بڑے تابعین ہیں جنہوں نے بدریوں سے روایت نہیں کی ہے. تو یہ ابو داؤد آما ایک کانا تھا آنکھ کا، اور بھکاری تھا یہ، سمجھ رہے نا. تو جیسا کہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں کہا ہے، یہ بھیک مانگتا تھا، حدیثوں سے اس کا کوئی شغف ہی نہیں تھا نعوذ باللہ. تو یہ لوگوں سے پیسہ کمانے کے لیے حدیثیں گڑھتا تھا، حالانکہ اس نے ان میں سے کسی ایک سے بھی حدیث نہیں سنی ہے. یعنی جن صحابہ کا وہ نام لیتا تھا، خاص طور سے بدری صحابہ کا، اسے اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے. اور اسی طریقے سے دنیاوی اغراض میں سے دیکھیے، چاول، دال، ہریسہ اور سبزی بیچنے والوں نے ان چیزوں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھ لی. یعنی چاول کے بارے میں حدیث گڑھ لی، لوکان الرز رجلا لکان حلیما، چاول اگر مرد ہوتا تو بڑا بردبار ہوتا. کسی نے ہریسہ کے لیے، کسی نے دال کے لیے، کسی نے کسی سبزی کے لیے، نعوذ باللہ اپنے دنیا کمانے کے لیے. چھٹا سبب جو حدیث گڑھنے کا ہے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے. جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا محدث، حدیث جاننے والا اور عالی الاسناد ثابت کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، ہماری سند بڑی عالی ہے، بڑی عمدہ ہے، اور میں بہت بڑا محدث ہوں، میرے پاس اتنی حدیثیں ہیں، میرے جیسا کوئی حدیث بیان جاننے والا نہیں. یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے. نمبر 2 اسمعی نے ایک عرابی سے کہا تم حدیث کیوں گڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تم بھی ایک بار اس کا مزہ چکھو، عمر بھر یہ مشغلہ نہیں چھوڑو گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک طرح سے چسکا پڑ جاتا تھا لوگوں کو، خواہشات نفس کی پیروی کرتے کرتے. 7واں سبب جو ہے تقرب اللہ کے لیے، یعنی کچھ لوگ بڑے اپنے آپ کو صوفی، منوش اور بہت بڑے متقی پرہیزگار بنتے، اور وہ بولتے کہ ہم اللہ کی قربت کے لیے، لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے
یہ کون سا قرب ہے اللہ کا کہ آپ حدیث گڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں؟ جیسے نمبر 1، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے فضائل میں احادیث وضع کرتے ہیں، جیسے ہمارے اللہ رحم فرمائے بہت سارے صوفی قسم کے جو لوگ ہیں. ہاں، اب کوئی نماز کی فضیلت میں، کوئی روزے کی فضیلت میں، ذکر کی فضیلت میں، ارے بھائی جتنی حدیثیں ثابت ہیں نبی سے صحیح وہ کافی ہیں. اب اس طرح تم جو ہے حدیثیں گڑھ کر کے لا رہے ہو فضیلت بیان کرنے کے لیے. تو لوگ بولتے ہیں نا ہماری نیت صحیح ہے، ہماری نیت صحیح ہے، ہم لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں، اللہ سے قریب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ہم. کوئی ہماری نیت، لیکن نیت درست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کی طرف جھوٹی بات منسوخ کریں. اور انہی صوفیوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں لا نکذب علیہ وانما نکذب لہو، کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے نا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے جان بوجھ کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو کہتے ہیں ہم نبی پر جھوٹ نہیں باندھتے، نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نبی کے دین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ صریح گمراہی پر ہے. تو یہ ضلالت اور گمراہی کی انتہا ہے کہ آدمی جو ہے دین کے نام پہ دین سے قریب کرنے کے لیے حدیث گڑھے. الحمدللہ صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، وہ کافی ہے. اب ایک دوسرا موضوع آ رہا ہے، اب دوسرا ایک مسئلہ آ رہا ہے، دوسرا نقطہ کہ موضوع حدیث کو جاننے کے طریقے کتنے اور کیا ہیں. کیسے آپ پتہ کریں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ ہاں، اس کے دو طریقے، ایک تو راوی کی علامت سے آپ پہچانیں گے، دوسرے مروی کی علامت. مروی مطلب جو حدیث بیان کر رہا ہے، اور اس کی تفصیل اس طرح ہے. راوی کی علامات کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ حدیث موضوع؟ راوی کی کون سی علامت؟ یہ کہ وضاع جو ہے نا حدیث گڑھنے والا خود اس کا اعتراف کرے. بہت سارے راویوں نے خود بتایا میں نے اتنی حدیثیں، جیسے ابھی میں نے جابر جوفی کا نام لیا تھا، اس نے بھی اعتراف کیا ہے. اور اسی طرح ابن ابی مریم نے قرآن کی صورتوں کی فضیلت والی احادیث وضع کرنے کا خود اعتراف کیا ہے. اس نے جو قرآن کی ایک ایک صورت کی الگ الگ فضیلت، یہ ساری صورتوں کی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے صورتوں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی ہیں، تو خود اس نے بتایا کہ ہاں میں نے گڑھا ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا، مروی کی علامت کیسے؟ حدیث میں سے حدیث آپ پڑھ کے یا سن کے کیسے پتہ لگاؤ گے کہ یہ موضوع ہے؟ بہت آسان طریقے ہیں آپ کو بتائے جا رہے ہیں. یہ کہ راوی یا مروی میں ایسی علامات ہوں جن سے روایت کا موضوع ہونا لازم قرار پائے. مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ کہ کوئی حدیث معقول سے بالاتر ہو، منقول کے مخالف اور اصول کے منافی ہو. تو سمجھے آپ، معقول سے بالاتر ہو یعنی عقل سے بالاتر ہو، عقل اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، اور منقول کے خلاف ہو یعنی جو نصوص ہیں، جو دلیل ہے قرآن حدیث سے بالکل ٹکرا رہی ہو، وہ چیز قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، اور جو شریعت کے اصول ہیں بنیادی ان کے منافی ہو یعنی ان کے اینٹی ہو. تو آپ سمجھ جائیے کہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہو سکتی ہے. نمبر 2، یہ کہ حدیث لفظاً یا معنن رقیق المتن ہو. رقیق کہتے ہیں یعنی گھٹیا اس کی عبارتیں، نعوذ باللہ گھٹیا عبارت، وہ نبی اپنی زبان سے نہیں بول سکتے. جیسے ایک حدیث ہے 3 چیزوں کو دیکھنے سے بینائی بڑھتی، نعوذ باللہ، اسی میں سے کہ لوگوں نے حدیث جیسے سبزہ ہے، سبز چیزیں دیکھیے، گھاس پودے، اور ایک یہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے بینائی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب کوئی بھی آدمی الفاظ کو دیکھ کر کے، اتنے گھٹیا الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے. تو یہ رقاقت ہے، رقاقت، رقیق ہونا چاہیے. یہ کاف سے ہے، غلطی سے یہاں لکھ گیا ہے. ہر وہ حدیث جو کتب حدیث میں کہیں بھی موجود نہ ہو. تو بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے الفاظ، ورڈز، سینٹینس، جملے اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی پتہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، نمبر 3، ہر وہ حدیث جو کتب حدیث میں کہیں بھی موجود نہ ہو، یعنی کتب حدیث جو صحیح حدیثوں کے ذخیرے ہیں، جو کتابیں ہیں، اس میں کہیں بھی موجود نہ ہو. نمبر 4، وہ حدیث جو قرآن اور صحیح سنت یا اجماع قطعی کے خلاف ہو، یعنی قرآن، صحیح سنت یا اجماع قطعی کے خلاف ہو، یعنی اجماع کے، یعنی بالکل قرآن سے ٹکرا رہی ہے، حدیث سے ٹکرا رہی ہے، اجماع سے ٹکرا رہی ہے، تو سمجھ جائے وہ حدیث موضوع ہے. ایسے پانچویں علامت، ہر وہ حدیث جو عقل و نقل کے خلاف ہو اور کسی بھی قسم کی تعویل قبول نہ کرتی ہو، یعنی ہر وہ حدیث جو عقل اور نقل کے خلاف ہو اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش بھی نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ وہ حدیث موضوع ہے.
सातवीं अलामत, हर वो हदीस जिसके अल्फाज मज़हका खेज हों, जैसे अभी पीछे मैंने बताया लौकान और अरुज़ो रजुलन लकाना हलीमन, अगर जो है चावल मर्द होता तो बुर्दबार होता। मज़हका खेज हैं अल्फाज, यानी हंसी आएगी उसको सुन करके। ऐसे ही हर वो हदीस जिसमें छोटे काम पर बड़े अजर का वादा हो, छोटा सा काम है उसमें ढेर सारा सवाब बताया जा रहा है, इतना लाख, इतना करोड़, इतने हजारों हाज, हजारों उम्रे का सवाब, ऐसा लोग बहुत सारे फजाइल वाले सूफी किस्म के लोग जो बयान करते रहते हैं, जिनका हवाला बुजुर्गों ने कहा है, बयान किया जाता है, किताबों में लिखा है, ये गांव गांव घूम करके बेचारे ऐसा हदीस पता ही नहीं है उनको, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से तबलीग ही नहीं करते। तो जैसे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खलक़ल्लाहु लहू ताइरन, जैसे ये हदीस गढ़ी लोगों ने, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे अल्लाह उसके लिए एक परिंदा पैदा करेगा जिसमें 70,000 जबानें होंगी, हर जबान पे 70,000 जो है लुगात होंगी, यानी लैंग्वेज, जो सब उसके लिए जो है दुआ करेंगे। नऊज़ बिल्लाह, क्या सब मन गढ़ंत बकवास बातें हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले तो उसमें परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेगा वो, उसकी 70,000 ज़बानें होंगी और 70,000 ज़बानों में वो इस्तग़फ़ार उसके लिए करेंगे। नंबर 8 ये कि जो चीज़ तमाम सहाबा के सामने पेश आने का दावा किया जाए लेकिन फिर भी उनमें से उसे कोई भी रिवायत ना करे। ये दावा किया गया चाहे कि भाई तमाम सहाबा के सामने ऐसा नबी ने कहा, ऐसा किया, लेकिन तो फिर किसी सहाबी ने उसे रिवायत क्यों नहीं किया। जैसे हादा वसी व आखी वल खलीफा मिन बादी फस्माउ लहू आतीहू, शिया रवाफिज ने जैसे हदीस गढ़ी है हजरत अली के लिए कि हमारे बाद यही खलीफा होंगे। तो अगर ये बात सहाबा के सामने नबी ने कही थी तो किसी सहाबी ने इसको बयान क्यों नहीं किया, इसका मतलब ये मनगढ़ंत चीज है। नंबर 9 कि ये हदीस तारीख के खिलाफ हो, यानी तारीख जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल खिलाफ निकले। जैसे रसूलुल्लाह ने खैबर के दिन वहां के यहूद का जिजिया यानी टैक्स माफ किया और मुआविया को साद बिन मुआज की मौजूदगी में खैबर के यहूद के लिए अहदनामा लिखने का हुक्म दिया, यानी एक एग्रीमेंट जो लिखा गया था खैबर के यहूद के लिए। तो कह रहे हैं वहां साद बिन मुआज मौजूद थे, लेकिन अगर उस पर नक़द आप करेंगे, उस पर उसका तज्जिया करेंगे तो पता ये चलेगा कि जिजिया तबूक में मुतारफ हुआ, खैबर के दिन जिजिया था ही नहीं। खैबर के दिन ये जिजिया और टैक्स का मामला था ही नहीं, ये तबूक के अंदर जो है पता इसकी ये मुतारफ हुआ, समझ रहे ना। तो पता ये चला कि ये झूठ है, तारीख टकरा, मतलब तारीख से ये चीज साबित ही नहीं है, ये बाद की चीज है। मुआविया ने फतेह मक्का के दिन ईमान लाया, खैबर के दिन वो मुसलमान ही नहीं था, यानी जो यहाँ ये कहा गया कि मुआविया को साद बिन मुआज की मौजूदगी में खैबर के यहूद के लिए अहदनामा लिखने का हुक्म दिया गया। तो मुआविया फतेह मक्का में ईमान लाए, खैबर में वो मुसलमान ही नहीं थे, तो इसका मतलब कि ये गढ़ी हुई बात है। अरे भाई जब वो मुसलमान ही नहीं थे उस वक्त, और साद बिन मुआज का जिक्र भी उसमें है, और साद बिन मुआज गज़वे खैबर से पहले ही वफात पा चुके थे, तो तारीख टकरा रही है ना, थे ही नहीं तो क्या जिंदा हो गए थे मरने के बाद। तो ऐसे लोगों की चोरियां पकड़ी जाती हैं, और ऐसे उलमा मुहद्दिसीन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चोरियां पकड़ पकड़ के बताई हैं कि देखो ये झूठे लोग हैं और कैसे हदीसें करते हैं। और मामून बिन अहमद अल हरवी ने कहा मैंने हिशाम बिन अम्मार से हदीस सुनी, तो इब्ने हिब्बान ने उससे पूछा तू शाम कब गया भाई, तो उसने कहा 250 में, यानी हिशाम बिन अम्मार से मैंने शाम में हदीस सुनी। तो बोले तो शाम कब गया, 225 में कहा। तो इब्ने हिब्बान ने कहा हिशाम तो 245 में ही फौत हो गए, 245 में वफात पा गए, तो 250 में तो हदीस कैसे सुन लिया, अजीब बात है। नंबर 10 ये कि कोई माहिर फन हदीस किसी हदीस का झूठ और मौजू करार होना करार दे। जो अपने फन का माहिर है, कोई बड़ा मुहद्दिस, कोई आलिम, अल्लामा इब्न जौज़ी हैं, अल्लामा अलबानी हैं, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कहा कि यह हदीस मौजू है, मन गढ़ंत है, तो ये भी उसका एक पहचानने का तरीका है। अब 8वां नुक्ता आ रहा है, वज़े हदीस पर दलालत करने वाली इबारात, यानी हदीस ये गढ़ी हुई है तो उसके लिए कैसी कैसी इबारतें जो है लाई जाती हैं, या उसकी सनद में जो रावी आते हैं उनके लिए कैसी कैसी इबारतें आती हैं।
اس کے لیے علماء نے دو طرح کی عبارات کا استعمال کیا, دو طرح کے سینٹینس اور جملے آتے ہیں موضوع حدیث کے لیے. جیسے سری الفاظ میں کہا جائے فلاں حدیث کی سند میں مثال کے طور پہ اکذب الناس, سب سے جھوٹا آدمی ہے فلاں, فلاں اوزع الناس, سب سے زیادہ حدیث گڑھنے والا ہے, فلاں کذاب ہے, جھوٹا ہے, وضاع ہے, یکذبو بولا جائے, یزعو, سب کا مطلب وہی ہے, جھوٹ بولتا ہے, حدیث گڑھتا ہے, دجال ہے, کذاب ہے. صراحت سے یہ لفظ آئے کسی راوی کے بارے میں, تو ایک تو یہ عبارت, یہ جو یہ سنٹینس ہے جملہ دلالت کرے گا کہ حدیث موضوع ہے. اور دوسرے غیر سری الفاظ, یعنی جو کلیئر ایک دم نہیں ہوتے ہیں, اشارہ ہوتا ہے اس میں, جیسے فلان مثلا لہو بلایا, فلاں کے لیے مصیبتیں ہیں, یعنی وہ مصیبتیں لے کے آتا ہے. فلاں کے پاس عجائب ہیں, اندہو عجائب, یزرف الحدیث, فلاں فلان یزرف الحدیث. تو اس طریقے سے جو ہے اگر جملے آتے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ حدیث موضوع ہے. اب ایک اور نقطہ آ رہا ہے کہ موضوع حدیث بیان کرنے کا حکم کیا ہے. جس شخص کو کسی روایت کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ موضوع ہے تو اسے اس کا موضوع ہونا بیان کیے بغیر ذکر کرنا حرام ہے, حرام ہے بالکل. اگر آپ کبھی بیان بھی کریں تو اس کو فوراً بتائیں کہ یہ موضوع ہے, حرام ہے, دیکھیے اس سے بچنا, سے ڈرنا, اس کو عمل نہیں کرنا. ایسی حدیث بیان کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے. یا آپ کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, ان کو الرٹ کرنا ہے, ان کو الٹیمیٹم دینا ہے تاکہ لوگ باخبر رہیں. اس کی دلائل یوں ہیں. کیوں ایسا کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید آئی ہے. وہ وعیدیں سن لیجئے. مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرى انه كذب فهو احد الكاذبین یا کاذبین. جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ خود بھی دو جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اسی کا ترجمہ جو میں نے کیا ابھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے ایسی حدیث روایت کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو ایسا راوی کذابوں میں سے ایک ہے, یعنی جھوٹوں میں سے ایک ہے. اور یہاں پہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے. دیکھیے آدمی کے گنہگار کے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی حدیث بلا تحقیق بیان کرے. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے تو ہر سنی سنائی حدیث, یہ سب وعیدیں ہیں. اسی طرح تیسری حدیث دیکھیے, مغیرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یعنی میرے اوپر جھوٹ باندھنا عام آدمی پہ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہاں پہ وہی ترجمہ جو میں نے کر دیا. مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی پہ جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے. یاد رکھو جو بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنائے. اب ایک 10واں مسئلہ ہے موضوع حدیث پہ عمل کرنے کا حکم. یہ جھوٹ خود ساختہ کلام اور نبی پہ تہمت ہے, لہذا اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ تو بات کلیئر ہے, یہ بات آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے. وضاع کا کیا حکم ہے, جو حدیث گڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے بعض کے نزدیک کافر ہے, جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ حلال و حرام میں احادیث وضع کرنا حلال سمجھتا ہو تب تو کافر ہے ورنہ نہیں, تب تو کافر ہے ورنہ نہیں. یعنی بعض کے نزدیک جو حدیث گڑھتا ہے وہ کافر ہے, اور بعض کہتے ہیں اگر وہ حلال و حرام میں حدیث وضع کرنا حلال سمجھے, یعنی عقیدے میں حلال حرام میں حدیث گڑھنا وہ حلال سمجھے تب تو کافر ہے ورنہ نہیں. لیکن بہرحال اگر اس کو کافر نہ بھی مانے تو فاسق فاجر ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اکثر جو حدیث گڑھتے ہیں وہ بہرحال اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, کفری عقیدہ, نعوذ باللہ. اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوگا, وہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہم دیکھیں گے وضع حدیث کے خلاف محاذ آرائی کے فوائد. یعنی جب
علماء نے حدیث گڑھنے والوں کے خلاف محاذ آرائی کی اور ان کا پیچھا کیا، ان پہ چڑھائی کی محاذ آرائی، تو اس کا فائدہ کیا ملا، یعنی کون کون سے علوم سامنے نکل کر کے آئے. انشاءاللہ یہ ہمارے اگلے درس کا موضوع ہوگا. تو احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات جو ہے، مجھے امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.